الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہے۔ عزیزان محترم، تھوڑا سا آنے میں تاخیر ہو گئی اور اس کا سبب صرف یہ ہے کہ ابھی ہم سفر سے آئے، گھر پہنچے اور وضو کیا ہے اور آپ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ اب یہ سارے حضرات بیٹھے رہتے ہیں کہ بھئی ہم آئیں گے تو پروگرام شروع ہوگا۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کے اندر بھی دکھاوا ہے۔ کاش پڑھنے اور سننے والے صرف محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پڑھتے اور سنتے تو نصیب ہی کچھ اور ہوتا۔ آپ لوگ ہمیں دیکھ کے پیسے دیتے ہیں، بھئی چلو یہ دیکھیں گے فلاں بندے نے اتنا پیسہ دیا ہے، اور پڑھنے والے بھی بیچارے بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو انہوں نے کچھ دینا ہے ورنہ کچھ بھی نہیں دینا۔ جہاں پہ آج یہ دور چل رہا ہے، بس میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بس میں اب چونکہ مہینہ ختم ہو گیا، کل آخری تاریخ ہے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ احساس اور مزاج اور یہ طبیعتوں کے اندر ہوتا ہے، وہ کسی کے بتانے سے نہیں سمجھایا جا سکتا، نہ سمجھانے سے سمجھ آتا ہے۔ آپ کے سامنے جس آیت کو سرنام سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم، پکی بات ہے تمہارے پاس آ گئے۔ تحقیق، البتہ، یقیناً آ گئے تمہارے پاس۔ اب یہ جاءکم سے مراد کون ہے؟ فرمایا ہیا مخاطبۃ لجمیع العالم، پوری جمیع جتنے عالم ہے سب کے پاس محبوب آ گئے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور ایک قرات میں سیدہ فرماتی ہیں انفاسکم اگر پڑھا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے ہیں نفیس ترین لوگوں میں سے، انفس ترین لوگوں میں سے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، پہلے اللہ نے یہ تعریف فرمائی کہ تمہارے پاس آ گئے وہ رسول جو انفس ترین لوگوں میں سے ہیں۔ پھر فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ محبوب وہ ہیں کہ جب کسی مومن کے دل پر کوئی بوجھ ہوتا ہے تو وہ بوجھ میرے مصطفیٰ کریم خود محسوس فرماتے ہیں۔ یعنی اس امت کا جو تعلق ہے نا جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف بھی سب کی محسوس فرماتے ہیں، فیض بھی سب کو عطا فرماتے ہیں۔
جب یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے تو عالمین میں ہر چیز ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما سوی اللہ سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں سب کے رسول ہیں، اور رسول سے سب کو فیض ملتا ہے جو امتی ہوتا ہے۔ اور امت کیا ہے؟ جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں۔ حالانکہ خلق الموت والحیات، آپ حیات کے بھی رسول ہیں، موت کے بھی رسول ہیں، آپ زمین کے بھی رسول ہیں، آسمان کے بھی رسول ہیں، آپ چرند پرند حشرات الارض کائنات کی ہر شے کے رسول ہیں۔ یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہاری طرف آ گئے ایک رسول۔ اور جب اللہ نے اپنی طرف بلایا فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقرب کو سیر کرائی۔ یہ میرا محبوب عرش پر جائے تو عبد مقرب ہے، اور عرش سے فرش پر آئے تو رسول ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا جب میری طرف آتا ہے تو یہ عبد مقرب ہے، عام عبد نہ سمجھنا، عام عبد میں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات میں زمین آسمان سے بھی بڑھ کے فرق ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہو نا، نماز کے اندر آپ کو کوئی سلام کرے آپ جواب دیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور نماز میں کھڑے ہو کر آنے والے کو آپ سلام کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ عبد ہیں اور وہ عبدہ ہیں، وہ عبد مقرب ہیں۔ آپ نماز میں کسی کو سلام کریں یا آپ کو کوئی سلام کرے نماز نہیں ہوگی، اور جان کائنات ایسے عبد ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ کہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کو نماز میں کوئی سلام کرے تو آپ کی نماز چٹ، اور مصطفیٰ کو سلام نہ کرے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ وہ عبد مقرب ہیں۔ اب جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں دیکھو یہ قرآن کی ترتیب دیکھو، جب ہم اللہ کے بارگاہ میں جاتے ہیں معراج پہ جاتے ہیں تو عبد مقرب بن کے جاتے ہیں۔ جب تمہاری طرف آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے، تو جب میرا محبوب میری طرف آتا ہے عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کے عبد مقرب بن کے آتا ہے، اور جب تمہاری طرف آتا ہے امت کی طرف آتا ہے اور پورے جہانوں کی طرف آتا ہے تو رسول رحمت بن کے آتا ہے، اور بڑی عظمت والا بن کے آتا ہے، شان والا بن کے آتا ہے، رفعت والا بن کے آتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، آ گیا تمہارے پاس، لقد جاءکم آ گیا تمہارے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں آ گیا تمہارے پاس، یہی تو میلاد ہے۔ جب کوئی محبوب کی آمد کا ذکر کرے گا کہ میرے مصطفیٰ آ گئے تو گویا اسی آیت کا ترجمہ ہے۔ جب امتی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود اور سلام پڑھتا ہے تو جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرماتے ہیں اگر مومن کے جسم کے اوپر اور دل کے اوپر کوئی بوجھ آتا ہے تو جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبر دینے والے ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا ہے۔ آج لگتا ہے کوئی سارے محلے کے بچے ہیں یہ تقریر نہیں کرنے دیں گے، بڑے سارے پیچھے بیٹھ گئے اور یہ بچے کبھی ادھر سے اٹھتے ہیں کبھی ادھر سے، ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ کتنی دفعہ میں نے کہا ہے کہ جو بندے پہلے چلے جاتے ہیں وہ سلسلے کے پہلے جایا کرو اور آگے آگے بیٹھا کرو۔ اب یہ بیچارے بچے پہلے آ جاتے ہیں، انہوں نے آگے بیٹھنا ہے، آپ لوگ پھر پیچھے بیٹھتے ہیں، ان کو پھر سکون نہیں آتا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر پھرتے رہتے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس طرح کے مجمع میں گفتگو ہمیشہ تھوڑی کرنی چاہیے اور تھوڑی ہوگی۔ بس تھوڑا سا میں دو چار باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کر دوں گا، اس لیے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے لیے ذوق بھی چاہیے اور شوق بھی چاہیے اور ادب بھی چاہیے۔ اب یہ پیچھے کئی لوگ ایسے مراقبہ کر کے نیچے منہ کر کے بیٹھے جیسے زبردستی کسی کو بٹھایا گیا کہ تو بیٹھ، نہیں سنے گا تو تجھے شاید مار پڑے گی۔ اس طرح بھی وہ جو ہے وہ تقریر نہیں ہوتی، ذرا سامنے دیکھ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنا کرے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں یہ تسبیح پڑھنا بھی منع ہے، مراقبہ کرنا بھی منع ہے۔ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی
عزت اور عظمت کی بات ہو رہی ہو، اس کو دل کی تختی پر لکھنا یہ افضل بھی ہے اور اولا بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیزٌ علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ اس پوری آیت کے اندر اللہ نے اپنے یار کا میلاد منایا ہے، اور یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کے محبوب کو اتنا پسند ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، جن کو معتمد اور معتبر اور مستند علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ امام مجاہد کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت امام مجاہد وہ تھے جن کو محبوب علیہ السلام کا جاگتے ہوئے دیدار ہوا کرتا تھا، محبوب علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی۔ یہ حضرت امام مجاہد کی مجلس میں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آتے ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر شبلی کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر شبلی کوئی عام نہیں، ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ پر جذب کی کیفیت رہتی تھی۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے غوطہ زن تھے، ایسے غرق تھے، آپ کے پاس نہ ایک مٹھائی کا تھیلا ہمہ وقت موجود رہتا، کوئی اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا نا تو آپ فوراً تھیلے سے مٹھائی لے کے اس کے منہ میں ڈالتے، تم نے میرے یار کا نام لیا، یہ لے منہ میٹھا کر لے۔ یہ حضرت ابو بکر شبلی یہ جب جا رہے ہوتے، ایک وقت وہ بھی آیا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا تو آپ تلوار نکال لیتے، فرماتے تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، تم والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کا ذکر، واللیل کی ظلم والے محبوب کا ذکر بغیر توجہ سے کرتے ہو۔ ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ حضرت ابو بکر شبلی بغداد کی گلیوں کے اندر پھرتے اور بچے آپ کو پتھر مارا کرتے، اور یہ کیسے عالم جذب میں تھے کہ شریعت کا ہوش اتنا مقدم ہے، آپ کہتے بچوں مجھے بڑے بڑے پتھر مارا کرو، چھوٹے چھوٹے نکیلے پتھر نہ مارا کرو، یہ کیونکہ جب یہ پتھر لگتے ہیں تو میرے جسم پہ اوپر خون نکلتا ہے، خون نکلنے سے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تم نے پتھر مارنے بھی ہیں تو ایسے پتھر مارا کرو جو خون نہ نکالے، کیونکہ میں وضو میں رہ کر اپنے یار کا ذکر کرنا پسند کرتا ہوں۔ یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں، امام مجاہد کی مجلس میں جب جاتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے ماتھے کو بوسہ لیتے ہیں، تو لوگوں نے کہا حضور والا آپ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے محقق، اتنے بڑے مفسر، اصول تفسیر میں آپ کا نام بڑا لیا جاتا ہے، تو حضور والا آپ نے کھڑے ہو کر ایک مجذوب کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ انہوں نے کہا کیوں نہ بوسہ دیتا، رات جانے کائنات جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم نے دیکھا جب ہم مقام حضوری پر فیض تھے، یہ ابو بکر شبلی آتے ہیں، جس جگہ پر میں نے ان کے ماتھے کو بوسہ دیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بوسہ دیا تھا۔ تو آپ لوگوں نے بٹھا لیا کہ اے ابو بکر شبلی تیرا مقام بہت ہوگا کہ تو پھر زمین پر رہا ہے، وقت کے اولیاء مقام حضوری پر تیرے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں اور محبوب کو دیکھ رہے ہیں، تیرے ماتھے کو چوم رہے ہیں، یہ بتا تو صحیح تجھے کیا مقام، کون سی نیکی کے سبب سے یہ مقام ملا ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں جب میں فرض نماز پڑھتا ہوں اس کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہوں اور یہی آیت پڑھتا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو میرے مصطفیٰ کریم نے زیارت کرائی، فرمایا اے ابو بکر شبلی تجھے پتہ ہے تیرا نبی تجھے زیارت کروانے کے لیے کیوں آیا ہے؟ میں نے عرض کی حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ہر فرض نماز کے بعد تو میری آمد کا ذکر کرتا ہے اور پھر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یہ جو تو درود پڑھتا ہے اور یہ آیت میلاد پڑھتا ہے ہمیں پسند آیا، ہم گنبد خضرا سے چل کے تجھے زیارت کرنے کے لیے بھی آئے ہیں اور تیرے ماتھے کو بوسہ دینے کے لیے بھی آئے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ جو حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے بات بتائی ہے آپ کو، یہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے لکھا ہے، آب کوثر کے اندر اس کا ذکر ہے، اور یہ جو تبلیغی جماعت والے حضرات ہیں ان کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے فضائل اعمال، اب انہوں نے فضائل درود وہاں سے نکال دیا ہے، جو علیحدہ یہ چھپتا ہے فضائل درود کا باب، اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ آیت چونکہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذکر ہے اس لیے محبوب کو یہ پسند ہے، اور جو ہر نماز کے بعد اپنے یار کے میلاد والی آیت پڑھتا ہے محبوب زیارت بھی کرواتے ہیں اور ماتھے کو بوسہ بھی دیتے ہیں۔ عزیزان محترم،
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت علی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں۔ جب سب کے رسول ہیں تو توجہ بھی سب پر ہے، خیال بھی سب کو رکھتے ہیں، تکالیف بھی سب کی محسوس کرتے ہیں، معاملات بھی سب کے محبوب علیہ السلام کی نظر سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہیں، محبوب کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ انسان تو انسان، پتھر بھی محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے نا، ایک دفعہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نا محبوب علیہ السلام حجر اسود کو بڑے پیار سے چوم رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا حضور اس پتھر سے اتنا پیار؟ فرمایا ہم نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، یہ ہماری ذات پہ سلام پڑھتا تھا۔ جو اعلان نبوت سے پہلے والے پتھروں کو نہیں بھولا تو اپنے امتیوں کو سلام پڑھنے والوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود اور سلام پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا سلام پڑھنا تمہیں محبوب سے قریب کر دے گا۔ جس طرح میرے آقا نے حجر اسود کو چوما، صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور یہ سلام مجھ پر پڑھتا تھا، اس لیے ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو جب سلام پڑھنے والا، درود پڑھنے والا امتی قبر میں جائے گا، فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، محبوب فرمائیں گے اس سے کیا پوچھتے ہو، یہ جب جیتا تھا تو میری ذات پہ درود بھی پڑھتا تھا، سلام بھی پڑھتا تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، یہ حجر اسود 317 ہجری کے اندر بحرین کا ایک بادشاہ تھا، رافضی تھا، اس نے چوری کر لیا، اس کی حکومت آئی۔ اب کافی عرصہ ابو طاہر کرامتی اس کا نام تھا، ایک ٹی وی چینل کے اوپر بھی یہ میرا انٹرویو چھپا ہے، اس میں بھی میں نے بیان کیا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا اگر آپ سنتے رہتے ہیں تو۔ نہیں سنتے تو سامنے بیٹھ کے نہیں سنتے تو چینلوں پہ کیسے سنتے ہوں گے؟ تو عزیزان محترم، وہ ابو طاہر کرامتی 317 ہجری میں، اس بچے کو اٹھا کے ادھر بھیج دو، بیٹے آپ ادھر آ جائیں، کیونکہ یہ سارے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اس کو کوئی اٹھا کے ادھر بٹھانے کی تکلیف نہیں کرتا۔ ابو طاہر کرامتی 317 ہجری کے اندر وہ رافضی تھا، اور اس نے جناب والا حجر اسود کو چوری کر لیا اور بحران لے کے جا کے چھپا دیا۔ اور پھر جو حاجی حج کرنے کے لیے گئے تھے، 3 سال تک حج فوت ہوا، اس نے حاجیوں کو قتل کیا، اور حج اس نے نہیں کرنے دیا، وہ ظالم تھا، فاسق فاجر بادشاہ تھا، ابو طاہر کرامتی اس کا نام تھا۔ اب 317 ہجری میں حج فوت ہوا، 18 اور 19 3 سال تک حج اس ظالم بادشاہ نے نہیں ہونے دیا، چونکہ یہ رافضی تھا۔ اب ہوا یہ کہ جناب حجر اسود کو چھپا کے لے گیا، پھر ایک خلیفہ آتا ہے، اس نے کہا بھائی اس کے ساتھ 40,000 درہم میں یہ سودا ہوا کہ 40,000 تم درہم لے لو اور یہ حجر اسود واپس کر دو۔ اس نے کہا جناب ٹھیک ہے، یہ سودا ہو گیا، 40,000 درہم مجھے دے دیں، یہ حجر اسود لے جائیں۔ جب حجر اسود کو لے جانے کے لیے ایک ٹیم تیار ہوئی کہ جا کے ہم یہ ٹیم جو ہے حجر اسود کو لے آئیں گے، تو وہاں پر ایک عبداللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ تھے جو مکے کے اندر بیٹھ کے قرآن کا درس دیا کرتے تھے، اور نہ وہ رافضی تھے نہ خارجی تھے، وہ پکے سنی تھے۔ حضرت عبداللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ وہ کہنے لگے اے خلیفہ وقت، مجھے بھیجیے جا کے میں لے کے آؤں گا حجر اسود کو۔ کہا آپ کیوں جائیں گے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، میں جب جاؤں گا تو میں دیکھوں گا یہ حجر اسود اوریجنل واپس کر رہے ہیں یا نقلی تو نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ محدث وہ شخص تھے کہ جن کی دائیں رخسار کی طرف سے نا ہمیشہ خوشبو آتی تھی، ان کے شاگرد بیٹھے ہوتے، ان کے پڑھنے والے بیٹھے ہوتے، یہ شیخ الحدیث تھے، پتہ نہیں 1 لاکھ حدیثیں سند اور متن کے ساتھ ان کو زبانی یاد تھیں، اور ان کے رخسار سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ لوگ پوچھتے آپ کے رخسار سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ وہ کہتے ایک دن میں درود شریف پڑھ رہا تھا، جان کائنات کی زیارت ہوئی، فرمایا عبداللہ اپنا چہرہ ادھر کرو، ہم بوسہ لینا چاہتے ہیں۔ تو محبوب نے بوسہ لیا، اس کے بعد میری رخسار سے ہمیشہ یہ خوشبو آتی ہے، یہ میرے محبوب کے بوسے کی خوشبو ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ عبداللہ محدث کہنے لگے مجھے بھیجیے تاکہ میں وہ حجر اسود لے کے آؤں۔ جب وہاں پہنچے نا تو ظالم بادشاہ ابو طاہر کرامتی سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا جناب ہمیں حجر اسود دیجیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 40,000 درہم و دینار جو قیمت طے پائی ہے یہ آپ حجر اسود لے جائیں۔ اس نے کہا ایسے نہیں لے کے جائیں گے۔ شیخ عبداللہ محدث کیا فرماتے ہیں؟ ایسے نہیں لے کے جائیں گے، ہم اس پتھر کو پانی میں پھینکیں گے، اگر یہ ڈوب گیا تو یہ اوریجنل نہیں ہے، ہم اس کو آگ میں پھینکیں گے، اگر یہ ٹوٹ گیا تو اوریجنل نہیں ہے۔ ایک پتھر کالے رنگ کا سیم حجر اسود کی شکل کا لے آئے،
تو حضرت عبداللہ محدث نے اس کو جلایا تو وہ پھٹ گیا، پانی میں ڈالا تو ڈوب گیا۔ فرمایا یہ حجر اسود نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حجر اسود نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسرا لے آیا اسی طرح، تیسرا لے آیا اسی طرح، کیونکہ جب ابو طاہر نے یہ حجر اسود چوری کیا تھا نا تو 1 نہیں 2 نہیں 70 کے قریب اونٹ مر گئے تھے، وہ وزن نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو اب یہ جناب والا جب اوریجنل پتھر آیا تو حضرت شیخ عبداللہ محدث نے کہا اس کو پانی میں پھینکیے، وہ تیرنے لگ گیا، اور آگ میں ڈالا، آگ بجھ گئی، لیکن پتھر پر آگ اثر نہیں کرتی۔ اس نے سوال کیا شیخ عبداللہ وجہ پوچھ سکتا ہوں ایسا کیوں ہوا ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا یہ پتھر جنت سے آیا ہے، اور جنتی جلتے بھی نہیں ہے، جنتی ڈوبتے بھی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اگر یہ مفہوم سمجھ لیں آدم آئے کس کے لیے تھے تو پھر جانا بھی اس کے لیے ہے جس کے لیے آئے تھے۔ تو جو جنتی ہوتے ہیں وہ جلتے بھی نہیں اور ڈوبتے بھی نہیں۔ میں تصوف کی کوئی بات چھیڑ رہا تھا آدم علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن میں چپ کر گیا کہ مجمع عام ہے، بات خاص ہے، آپ کو برداشت نہیں ہو سکے گی تو خوراک وہ لیجئے جو برداشت ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا دوسری بات بتائیے، یہ پتھر ڈوبا نہیں، یہ پتھر جلا نہیں، کہا جو جنتی ہوتے ہیں وہ ڈوبتے بھی نہیں اور بولیے بولیے۔ اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، کوئی اور راز کی بات بتائیں۔ اس نے کہا راز کی بات یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہ ہے، اگر میرے مصطفیٰ کریم کسی شے پہ ہاتھ رکھ دیں وہ جلتی بھی نہیں ہے، وہ ڈوبتی بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں صحابہ اکٹھے ہو کے جاتے حضور والا ہمیں کھانا کھلائیں، چمڑے کا دسترخوان تھا، اس کے اوپر جناب گھی کے، چربی کے اور سالن کے داغ تھے، حضور والا یہ دھویا نہیں، کہا بھی دھو دیتے ہیں، وہی وہ جناب والا چمڑے کا دسترخوان اٹھا کے تنور میں ڈالتے ہیں، وہ جل جاتی ہے، وہ میل جو تھی وہ صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ اے انس بن مالک یہ جلا کیوں نہیں؟ کہے ایک دن تھا جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے ہاتھ صاف کیے دسترخوان سے، اس دن کے بعد اس کو دھوتا نہیں، جب میل کچیل لگتی ہے جلا دیتا ہوں، یہ جلتا نہیں کیونکہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ لگے تھے، کیونکہ محبوب علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے ید اللہ والے، اس لیے یہ نہیں جلتا۔ تو چونکہ یہ حجر اسود ہے، ایک وہ وقت تھا جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہی تھی، پہلی دفعہ جب لے کے جا رہی دل میں خیال آیا کیوں نہ میں حجر اسود کا بوسہ دلواؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا بوسہ دلواؤں۔ تو جب حضرت تفسیر مزری کے اندر ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حجر اسود کے قریب جاتی ہیں، تو حجر اسود کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، تو حجر اسود نے کہا اے حلیمہ سعدیہ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت یہ تو میرے نبی ہیں، ان کو میرے قریب لے آ کے بوسہ نہ دلوا، میں اپنے مقام سے آ کر خود ان کے رخسار اور قدمین کو بوسہ دیتا ہوں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حجر اسود اپنے مقام سے نکلا اور میرے محبوب علیہ السلام کے ودھا کے چہرے کو بوسے دینے لگ گیا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو حجر اسود ہے مستدرک حاکم کی اور تمام کتب احادیث کے اندر یہ بات ہے، اس کی 2 آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، جو جا کے اس کو چومے گا یا استلام کرے گا حج عمرے کے موقع پر یہ قیامت والے دن کہے گا اے اللہ یہ فلاں جو تھا اور فلاں کا بیٹا آیا تھا، اس نے عمرے کے لیے آیا تھا اور مجھے استلام میرا سلام کیا تھا، اے اللہ تو اس کو بخش دے، یہ حجر اسود شفاعت کرے گا۔ جو بیت اللہ سے جڑا ہوا پتھر ہو وہ تجھے بھی جانے، تیرے ابا کو جانے، اور جو خدا سے جڑے ہوئے میرے مصطفیٰ ہوں وہ تجھے بھی جانتے ہیں، تیری نسلوں کو بھی جانتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب حجر اسود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوما تھا، بوسہ دیا تھا، تو حضرت شیخ عبداللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے خلیفہ وقت سن لے، اے ظالم سن لے، یہ جلے کیسے اور یہ ڈوبے کیسے؟ کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں؟ ارے جو پتھر کو مصطفیٰ چوم لیں وہ ڈوبتا نہیں، وہ جلتا نہیں۔ اور مجھے ایک بات ایمان سے بتائیے، جن بدبختوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں طعن و تشنیع کی ہے، اگر میرے مصطفیٰ حجر اسود کو چوم لیں، ہاتھ لگا لیں وہ جلتا نہیں، دسترخوان پہ ہاتھ لگا لیں وہ جلتا نہیں، پتھر پہ ہاتھ رکھ دیں وہ ڈوبتا نہیں، تو پھر آپ کے والدین کی عظمتوں کا کیا کہنا، جس باپ کی پشت میں بھی آپ کا نور رہا ہے اور جس کی ماں کے شکم عطر میں بھی میرے مصطفیٰ جلوہ گر رہے ہیں۔
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب حجر اسود کو ڈبوتے ہیں، ڈوبتا نہیں، اور جلاتے ہیں تو جلتا نہیں۔ تو وہ جو ظالم بادشاہ تھا اس نے کہا عبداللہ محدث تم یہ باتیں کہاں سے لے کے آتے ہو؟ ہم بھی کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہم اس طرح ڈیپلی طور پہ اس مقام تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے ایک ہی بات کہا نبی کی عظمت کو سمجھنے کے لیے سینے کو مدینہ ہونا پہلی شرط ہے۔ یہ مدینہ محبوب کی عظمت کو جانتا ہے یا مدینے والے جانتے ہیں یا مدینے سے محبت رکھنے والے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر سینے میں آ نہیں سکتی۔ مجھے ایک بات بتائیں، ہم دودھ کو کہتے ہیں یہ اللہ کا نور ہے، کہتے ہیں نا؟ کبھی میلے کچیلے برتن کے اندر آپ وہ دودھ ڈال دیں تو دودھ صحیح رہ جاتا ہے یا پھٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے؟ جس کو تم نور کہو وہ گندے برتن میں نہیں آتا، جس کو خدا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہے اس کی محبت بھی گندے دل میں نہیں آتی، وہ بھی صاف ستھرے دل میں آتی ہے۔ گندے سینے میں محبوب کی محبت نہیں آتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خوبصورت سینے میں بھی آتی ہے اور خوبصورت دل میں بھی آتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ محبت رسول کے بارے میں محبوب نے خود فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آج بھی میں اپنے خطاب میں کوٹدو ایک بات کہہ رہا تھا، خطاب میں نہیں ویسے دوستوں میں علماء بیٹھے تھے، میں نے کہا دیکھیں اللہ نے ایک قانون ہمیں دیا ہے قرآن پاک میں، اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ ہوں گے میرا عذاب نہیں ہوگا، محبوب جہاں میرا عذاب نہیں ہوگا، یہ قرآن کی نص ہے۔ تو محبوب جہاں آپ ہوں گے میرا عذاب نہیں ہوگا، محبوب جس گھر میں ہوں عذاب نہیں ہوگا، محبوب جس دل میں ہوں عذاب نہیں ہوگا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ ہوں گے وہاں عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ تو رحمت ہی رحمت ہے۔ جہاں نور ہوتا ہے اندھیرا نہیں ہوتا، جہاں اندھیرا ہوتا ہے نور نہیں ہوتا، جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں زحمت نہیں ہوتی، جہاں مصطفیٰ ہوتے ہیں اللہ کا عذاب نہیں ہوتا۔ ذکر محبوب وصال محبوب است۔ صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ محبوب کا ذکر بھی محبوب کے دیدار کا درجہ رکھتا ہے، محبوب کا ذکر بھی محبوب کے۔ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ قرآن تو پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں واقیم الصلاۃ لذکری، یہ نماز بھی میرا ذکر ہے، تو پتہ چلا یہی ذکر تو حقیقت میں جس کا ذکر ہے اس کے پاس تک لے کے جاتا ہے نا۔ توجہ ہے نہیں؟ اس لیے محبوب کا ہم گھر گھر میں ذکر کرواتے ہیں تاکہ دل میں بھی محبوب آ جائیں، گھر میں بھی محبوب آ جائیں اور عذاب سے بچ جائیں، کیونکہ قرآن ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اب مجھے بتائیں پتھر کے اندر محبوب کا ذکر ہوا، ہاتھ آیا، صرف ہاتھ لگا محبوب کے ہونٹ لگے تو وہ ڈوبتا بھی نہیں جلتا بھی نہیں، تو جس امتی کے سینے میں محبوب جلوہ گر ہوں وہ کیسے ڈوب سکتا ہے یا جل سکتا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، اور جہاں محبوب کا ذکر ہوتا ہے محبوب توجہ فرماتے ہیں۔ آج سے 4 سال پہلے اسی جگہ میلاد میں میں نے ایک بات سنائی تھی، پھر سنانے لگا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک مسافر تھا، وہ ایک مسجد میں جا کے قیام کرتا ہے، جیسے مسجد کے اندر قیام کرتا ہے نا، تو وہاں کے جو مولوی صاحب تھے، آپ کو پتہ ہے اکثر مولوی ویسے ہی سڑول ہوتے ہیں طبیعت کے، یہ تو ایک ایک گودڑی میں 40 فقیر بیٹھ جاتے ہیں، اور 2 ایکڑ کی مسجد میں ایک مؤذن اور خطیب نہیں رہ سکتے۔ عجیب ایک تماشا ہر جگہ چل پڑا ہے۔ تو ہوا یہ کہ جناب وہ درویش بیٹھا ہوا نا ایسے آنکھیں بند کر کے، اب میں آپ کو کیا سمجھاؤں مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ بس مراقبہ اس کیفیت کا نام ہے کہ سب سے منہ موڑ کر رب کی طرف، دل کی طرف توجہ دینا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اب وہ آنکھیں بند کر کے نا گنبد خضرا کا تصور کر کے نا ایسے بیٹھا درود شریف پڑھ رہا ہے، اور محفل میلاد تھی، مجلس تھی، مولوی صاحب نے جوان کے کندھے کو پکڑا۔ میں نے یہ نہیں کہ یہ جو حوالہ ہے یہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے لکھا ہے، مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث گزرے ہیں، فقیہ العصر، انہوں نے لکھا ہے۔ اب وہ جناب نوجوان کو وہ مولانا ایسے ہلاتے کہتے ہوئے چل نال والے محلے چ محفل میلاد نال چل۔ اس نے کہا میں نہیں جا سکتا، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اور جو دیدار کی لذت ہے نا یہ وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے نصیب میں ہے۔
اور کچھ چیزیں محسوس ہو سکتی ہیں، بیان نہیں ہو سکتی۔ اگر 4-5 مختلف قسم کے سیب کا جوس نکال کے آپ کو پلائیں اور آپ کہیں جی اس کا ذائقہ بیان کرو، آپ محسوس تو کر سکتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے۔ تو محبت رسول جس سینے میں آ جائے وہ محسوس بھی ہوتی ہے اور بیان بھی ہوتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو عزیزان محترم، اب وہ مولانا کہتے نوجوان کو چلو محبوب کے مجلس کی ذکر ہو رہی، مجلس سے ذکر ہو رہی ہے، چلو۔ اس نے کہا میں نہیں جاتا، میں نے سینے کو مدینہ بنایا ہوا ہے، میں گنبد خضرا کا تصور کر کے ہر وقت درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، جب وہ جانے لگا تو وہ نوجوان، وہ درویش، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ مستانہ کہتا ہے یار جب واپس آنا نا، سنا ہے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کا جو تبرک ہوتا ہے وہ بڑا برکت والا ہے، وہ تو لیتے آنا۔ مولوی صاحب کہتے دل میں تیرے کوئی باپ کا ملازم ہوں، خود ہی چلا جاتا، میں کیوں لے کے آؤں؟ یہ ناراض ہوتا چلا گیا۔ محفل میلاد میں شرکت کی، واپس جب آتا ہے دیکھتا ہے کہ وہ نوجوان وہیں بیٹھا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، اور ظاہر میں تو آنکھیں بند تھیں، حقیقت میں تو لگی ہوئی تھی کسی کے ساتھ۔ اب مجھے یہ بتائیں، آپ میں سے کسی کو کسی لڑکی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ محبت ہو جائے آپ کو سکون نہیں ملتا، تو جن کو مصطفیٰ سے محبت ہو جاتی ہے ان کو کیسے سکون مل سکتا؟ ان کی شب و روز اسی دل میں، اسی لگن میں، اسی محبت میں گزر جاتے ہیں۔ آپ کو کسی دنیا والے سے محبت ہو جائے سکون نہیں ملتا جب تک اس کو نہ دیکھیں، تو جن کو مصطفیٰ سے محبت ہو گئی ہے وہ دیکھے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب وہ نوجوان جو ہے وہیں بیٹھا ہوا محبوب علیہ السلام کے چہرے کا تصور کر کے، تخیل کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ذکر کر رہا ہے۔ وہ مولوی صاحب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، گھور کے سائڈ پہ سو جاتے ہیں، سوتے ہیں، دیکھتے ہیں 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں کے امام کی جلوہ گری ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں۔ اب یہ مولوی صاحب کو کسی نے بتایا نبی پاک کا دیدار ہو رہا ہے، یہ بھاگا جب سامنے نا ایسے آتا ہے محبوب اپنا چہرہ انور ایسے پھیر لیتے ہیں، ادھر آتا ہے تو ادھر سے نظریں پھیر لیتے ہیں، کہنے لگا حضور مجھ سے کوئی خطا ہوئی؟ کہا تجھے حیا نہیں آئی؟ میرا ایک درویش، میرا غلام جو مجھ پہ ہر وقت درود و سلام بھیجتا ہے، تو اس سے جان تو نہیں مانگی تھی، کھانا ہی مانگا تھا، کھلا دیتا۔ حضور مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں ابھی خرید کے ان کی خدمت کرتا ہوں۔ آنکھ کھلی، دیکھا کہ وہ نوجوان مسجد کے دروازے سے باہر نکل رہا ہے، جا کے قدموں میں پڑ گیا اور کہنے لگا حضور والا تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا مجھے اس کھانے کی کیا فائدہ جو 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں کے امام نے سفارش کی ہے، تو اب لا رہا ہے نا، پہلے لاتا تو پھر بات ہوتی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کو کیا خبر کہ خواب میں اس محبوب کے چہرے کو دیکھنے والے اور ہوتے ہیں، جاگتے ہوئے زیارت کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے، جس طرح زندگی جب سب کی ایک جیسی نہیں ہے، اسی طرح موت بھی ایک جیسی نہیں ہے اور مرتبہ بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے خیال میں کافی ہے اتنا تقریب، چلے ایک اور بات سنا دیتا۔ حافظ عبد الکریم صاحب کی رہیں چلے گا؟ اچھا آپ پیچھے ہی بوایا گا نا، بوایا متا کہیں فائدہ تھی۔ عزیزان محترم یاد رکھیے، جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی جو تربیت کی ہے نا، صحابہ ہر وقت محبوب کے خیال میں رہتے تھے، محبوب کے خیال میں رہتے تھے، یعنی محبوب کی ادائیں صحابہ کو بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ جیسے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب کے ایک صحابی، ایک تو حضرت خالد بن ولید ہے، ایک حضرت خالد بن معدان ہے۔ وہ جناب والا جب ان کے پاس کوئی جاتا نا، پوچھتا ہے حضرت خالد بتائیے محبوب بتائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کیسے ہیں؟ وہ کہتے چھوڑو میری طبیعت کو، مجھے بتاؤ میرے محبوب کتنے حسین تھے، میرے محبوب کا چہرہ کیسا تھا، میرے محبوب بولتے کیسے تھے، میرے محبوب چلتے کیسے تھے، میرے محبوب مسکراتے کیسے تھے۔ وہ کہتے خالد ہم نے تیرا حال پوچھا، کہا ہمارا اپنا حال کوئی نہیں، ہمیں یار کا کوئی حال سنائے تو دل مچل جاتا ہے، ہمارا اپنا کوئی حال نہیں، ہمیں کوئی یار کی بات سنائے تو پھر دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، یار کی بات کرو۔ تو اب جو ہر وقت یار کی باتیں کرتے ہیں نا، ان کا خیال ہر وقت اپنے یار کی طرف مگن رہتا ہے۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے زلف زنجیر، اس کے اندر ایک بات لکھتے ہیں بڑی خوبصورت ہے۔ فرماتے ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آتا ہے، اور بندہ کہتے ہیں حضور والا میرا باپ تھا، بوڑھا تھا، یہ نوجوان ہے، اس نے اونٹ کی ہڈی ماری ہے، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے اس کی دیت لے کے دیں، قتل کے بدلے قتل۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوجوان تو نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور بات یہ ہے کہ میرا اونٹ نکلا،
ان کے کھیت میں چلا گیا، اس کے ابے نے جو ہے نا اونٹ کو ہڈی ماری، میرا اونٹ زخمی ہو گیا، میں نے وہی ہڈی اٹھا کے بادل ناخواستہ اس کے باپ کو ماری، مر گیا۔ آپ نے فرمایا تو نے اقرار جرم کر لیا ہے، لہٰذا تجھے دیت دینی پڑے گی، تجھے قتل ہونا پڑے گا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا اے امیر المومنین عمر ابن الخطاب، میں مسافر ہوں، دور سے چل کے آیا ہوں، اونٹ چراتا ہوں، میرا والد فوت ہو گیا ہے، بہن بھائیوں میں سب سے میں بڑا ہوں، اب مجھے 3 دن کی مہلت دے، میں آ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھری مجلس کے اندر اتنے لوگ بیٹھے ہیں، تم میں کوئی ہے جو اس کی ضمانت دے؟ اب ضمانت تو تب دے جب کوئی جانتا ہو، بندہ مسافر ہے، پردیسی ہے، کوئی جاننے والا نہیں، ضمانت کون دے؟ تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے امیر المومنین عمر ابن الخطاب، میں ان کی ضمانت دیتا ہوں، ان کو چھوڑ دیں، آ جائے گا 3 دن کے بعد۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اگر یہ نہ آیا تو اے ابو ذر غفاری آپ کو پھر دیت دینی پڑے گی، آپ کا سر قلم ہوگا۔ فرمایا ہو جائے، کوئی بات نہیں، ہم نے ضمانت دی ہے تو جانے دو۔ جب 3 دن گزرے، مجمع لگ جاتا ہے، عدالت لگ جاتی ہے، حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جلوہ گری ہے، اور جلوہ گری جب ہوئی نا، وقت وہ قریب ہو گیا، نوجوان نہ آیا، ہر صحابی اشک بار ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جید صحابی ہیں، اب یہ ان کو دیت کے بدلے میں شہید کر دیا جائے گا، سر قلم ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ ہر بندے کی کوشش کاش ایسا نہ ہوتا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہیں، یہ محبوب کا جید صحابی ہے، ایسے ذمہ داری دے دی۔ تھوڑی دیر گزری، گرد اڑتی ہے تو سواری پہ نوجوان سوار ہو کے آتا ہے اور آ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا امیر المؤمنین، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ فرمایا نوجوان ایک بات تو بتا۔ آپ نے فرمایا تو اس سے سوال بعد میں کریں گے، اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک بات بتائیں۔ اور حضور فرمائے کیا پوچھنا ہے؟ آپ نے فرمایا جب آپ ان کو جانتے نہیں تھے تو ان کی ضمانت کیوں دی تھی؟ آج تو ویسے بندہ کسی کی ضمانت دے تو ویسے نہیں بچتا، ہر بندہ دا لگانے پہ چلا ہوا ہے۔ یہ تو میں قریب کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے نہیں تھے تو ضمانت کیوں دی؟ فرمایا وہ مجھے وقت یاد آیا جب قیامت کا دن ہوگا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمودہ پر فیض ہوں گے اور ہم سارے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، اگر میرے مصطفیٰ فرما دیں اتنے میرے جید صحابہ بیٹھے تھے، یہ مسلمان، یہ امتی، یہ میرا غلام پردیسی تھا، تم میں سے کوئی نہیں تھا جو اس کی ضمانت دیتا، تم ہمارے پاس جواب نہیں تھا، وہ جانے کائنات کے سامنے پیشی سے بچنے کے لیے، شرمندگی سے بچنے کے لیے میں نے ضمانت دی ہے۔ اے نوجوان تو چلا گیا تھا، واپس نہ آتا، کیوں آیا ہے؟ کہا میرے نفس نے بھی کہا تھا نہ جا، مگر مجھے خیال آیا جب قیامت کا دن ہوگا میرے مصطفیٰ کریم پوچھیں گے کہ یہ میرے ابو ذر غفاری نے تیری ضمانت اس لیے دی تھی کہ تیری جگہ ان کو دینی پڑی، تو واپس کیوں نہیں گیا؟ اب وہ بھی بچ رہے ہیں شرمندگی سے کہ محبوب کے سامنے شرمندگی نہ ہو، اور یہ نوجوان بھی کہتا ہے محبوب کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ اتنے میں وہ نوجوان کھڑے ہو گئے جن کا باپ تھا، انہوں نے کہا امیر المومنین ہم جو ہے معاف کرتے ہیں اس دیت کو، کیونکہ انہوں نے ضمانت اس لیے دی حضرت ابو ذر غفاری نے کہ محبوب کے سامنے شرمندگی نہ ہو، یہ نوجوان بھی واپس آیا محبوب کے سامنے شرمندگی نہ ہو، تو ہم بھی اس لیے دیت معاف کرتے ہیں، کہیں محبوب فرمائے وہ میرے صحابی نے ضمانت دی، یہ آیا چل کے تم نہیں معاف کر سکتے تھے، تو لہٰذا شرمندگی سے بچنے کے لیے ہم اپنے باپ کی دیت کو معاف کرتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہوتی ہے تبلیغ، یہ ہوتی ہے تعلیم کہ ہمہ وقت تمہاری نظروں میں کوئی کیسے جچے میری نظر میں آئے ساجد، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے۔ یہ تو ایک تو ہوتا ہے نا ویسے غرور، وہ نہیں، وہ گناہ ہے، وہ کرنا بھی نہیں، اور اللہ نے فرمایا زمین پہ اکڑ کے مت چلو۔ ایک ہوتا ہے یار کی نسبت کا نشہ دماغ پہ چھایا رہتا ہے، جیسے میرے محبوب ہے میں بھی ویسا ہی بن جاؤں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے نیٹ پہ سنا ہوگا، آج میں نے دوپہر کی تقریر میں بھی کہا ہے کہ ایک بندہ فوت ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے میرے پیارے کلیم اللہ جائیے، ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کو غسل دیجئے اور اس کی تدفین کیجئے۔ اب یہ جو لوگ شعر ہلا رہے ہیں بھی ہمیں پتہ ہے، یہ بات وہ نہیں ہے جو آپ کو پتہ ہے، یہ بات اور ہے، ایسے 10 من کا سر نہیں لاتے، سن لیتے ہیں بات کو۔ تو حضور والا بات یہ ہے کہ جائیے یہ میرا بندہ دنیا سے چلا گیا، اس کو غسل دیجئے، کفن پہنائیے۔ اور وہ بندہ کون تھا؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارا کرتا تھا۔
جیسے محبوب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی داڑھی، اس نے بھی داڑھی ویسے رکھی، جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ لباس پہنتے اس کا لباس بھی ویسا، جیسے وہ چلتے وہ ایسا ہی چلتا۔ لوگوں نے، قوم نے نکال دیا، تجھے شرم نہیں آتی، کلیم اللہ کی نقلیں کرتا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا ہے میرے پیارے کلیم اللہ، بندہ مر گیا، جاؤ اس کی تجہیز و تکفین کرو۔ جب چہرے سے کپڑا ہٹائے تو وہ وہی تھا جو نقل کرتا تھا۔ اللہ کا حکم تھا، تدفین ہو گئی۔ جب کوہ طور پہ گئے، کلام کیا، میرے مالک یہ تو وہی تھا جو میری نقل کرتا تھا، پھر مجھے حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے کلیم اللہ، جب یہ تیری نقل کرتا تھا تو میرا کلیم ہے، مجھے پیارا ہے، یہ چلتا تیری طرح تھا، یہ بولتا تیری طرح تھا، اس کی شکل تیری طرح تھی، یہ مجھے اتنا پیارا لگا ہے کہ میں نے تجھے کہا ہے کہ جاؤ اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ تو محدثین لکھتے ہیں اور صوفیاء لکھتے ہیں، اگر کوئی کلیم اللہ کے تصور میں ویسی شکل بنا لے تو اس کے جنازے میں کلیم اللہ آتے ہیں، اور کوئی حبیب اللہ کی شکل بنا لے تو اس کے جنازے میں اللہ کے حبیب آتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا شکلیں بنائیں، صورتیں بنائیں، دل میں وہ کیفیات پیدا کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تھکتا نہیں گئے؟ صحیح بیٹھے ہو کہ کوئی نہ؟ چلیں ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں۔ اب یہ جو میں بات سنانے لگا ہوں نا، آپ یقین فرمائیں، یکم ربیع الاول سے میں ہر تقریر کی تیاری میں یہ بات لکھ کے لاتا ہوں، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، لیکن آج میرا دل ہے میں سنا ہی دوں۔ کوئی بات نہیں، اب آپ کا ذوق بنا ہے تو تب اور ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے۔ ایک ہمارے نا بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو قبلہ عالم کہا جاتا ہے۔ ایک نا مجھ سے کتاب لکھی گئی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور الحمدللہ وہ نوجوان میرے بچوں یہ لے کے تم پڑھو آستانے سے ملتی ہے۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں کتاب چھپی ہے، عرب و عجم کے علماء نے اس کو پسند کیا ہے، اور سب سے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ کئی لوگوں کو یہ کتاب پڑھ کے میرے سرکار کی زیارت بھی ہوئی ہے، یعنی سرکار کی حیات پر وہ جامع کتاب ہے۔ تو اس کے اندر میں نے ایک واقعہ لکھا، تو ہمارے مسلک کے خطیب ہیں احمد کمال شاہ صاحب دامہ اقبالہ، بہاول نگر کے ہیں۔ تو ایک دن مجھے کال آتی ہے، تو میں نے فون سنا، تو آگے جب اس نے سلام کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کوئی بندہ بولنے والا ہے۔ یعنی آج کل جو لوگ ہمیں فون کرتے ہیں نا، 6 7 تقریریں ہوتی ہیں تو گلا بیٹھ جاتا ہے، تو کہتے ہیں حضرت آواز تمہاری تبدیل تھئی پئی ہے۔ میں کہ جڑے ویلے 6 7 تقریروں سے آواز نہ بدل سی۔ تو ایسے میں نے کہا میں آواز بدلی ہوئی لگتی ہے، لگتا ہے کسی کوئی خطیب کال کر رہا ہے۔ کہتے ہیں حضرت احمد کمال شاہ بات کروں، مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی اچھی طرح جانتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت ابھی فلاں عالم کے ہم مدرسہ میں گئے، وہ آپ کی لکھی ہوئی حیات النبی کتاب رکھی ہوئی تھی، تو میں ایک واقعے کو 24 سال سے ڈھونڈ رہا تھا، مجھے ملتا نہیں تھا۔ جیسے میں نے وہ کتاب کھولی تو وہی واقعہ ملا، میں نے سر پہ رکھ کے نا، میرا دل کرتا تھا میرے اوپر واجد کی کیفیت طاری ہو جائے، کیونکہ میں نے ایک بہت بڑے عالم کی زبانی یہ بات سنی تھی، اس کے بعد مجھے وہ بات نہیں ملی۔ کہتے آپ کی کتاب میں وہ بات لکھی ہوئی تھی، پھر آگے بھی حوالہ تھا کہ یہ کون سی کتاب میں ہے۔ تو میں نے فون لیا ہے، میں مبارکباد بھی آپ کو دیتا ہوں، اور مجھے یہ 5 7 نسخے حیات النبی کے بھیج دیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ خطیب جو جس کو اتنے سال 20 22 سال ڈھونڈتا رہا ہے، آپ کو ابھی سنا رہے ہیں۔ تو حضرت خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا میں تھوڑا تعارف کروا دوں، ہیں کون؟ آپ گولڈا شریف کے پیروں کو جانتے ہیں نا؟ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر کا نام ہے خواجہ شمس الدین سیال رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرشد کا نام ہے حضرت خواجہ پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ سلیمان توسوی کے پیر کا نام ہے قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی جن کی اولاد میں اتنے بڑے بڑے مریدوں میں، خلفاء میں اتنے بڑے بڑے اولیاء ہیں، وہ خود کتنے بڑے درجے کے عالم ہوں گے، کتنے بڑے درجے کے ولی کامل ہوں گے۔ تو حضرت خواجہ قبلہ عالم کو ان کے مرشد نے فرمایا کہ چشتیہ میں مہار شریف ایک محلہ ہے مہار، وہاں چلے جاؤ۔ اچھا، جب ہم نا جہاں اولیاء رہتے ہیں تو اس کو لفظ شریف کہتے ہیں تو لوگ بڑے چڑھتے ہیں۔ گولڑا شریف صرف گولڑا کہا کرو، ملتان شریف صرف ملتان کہا کرو۔ یہ شریف کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا شریف ہوتا ہے شرف سے، جب کوئی اللہ کا بندہ کہیں پر آ جائے اس جگہ کو شرف ملتا ہے، اس شرف کی وجہ سے ہم شریف کہتے ہیں۔ کہنے لگے سمجھ میں نہیں آتی، میں نے کہا سمجھا دیتے ہیں، پریشانی کا اس بات کی۔ اچھا، جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب بندہ حج کرتا ہے
تو 10, 11, 12 اور 13 ذی الحجہ کو ہر حاجی شیطان کو کنکریاں مارتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ حضرات جانتے کہ شیطان جو تھا اس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، وہ نبی کا دشمن تھا۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس گیا، وہاں بھی پتھر کھائے اس نے۔ اب یہ شیطان ہے نبی کا دشمن۔ آج صدیاں بیت گئیں، آدم علیہ السلام کو اس نے تعظیم نہیں کی تھی، شیطان بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، پھر وقت گزرتے گزرتے دانیال علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر آج صدیاں بیت گئیں، پونے 1500 سال ہو گئے، محبوب بھی ظاہری طور پہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب مخالفت تو اس نے کی تھی آدم علیہ السلام کی، وہ بنا نبی کا دشمن، اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دشمن۔ اب جس جگہ 3 جگہ پہ وہ کھڑا تھا تو وہاں پہ آج تک حاجیوں کا حج قبول نہیں ہوتا جب تک کنکریاں نہ مارے۔ یار نبی کا دشمن کہیں کھڑا ہو جائے تو اس جگہ کی علامت نہیں جاتی، اور وہاں پہ جانا پڑتا ہے، کنکریاں مارنے پڑتے ہیں، اور نفرت کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے، اگرچہ یہ کنکریاں مارنا عبادت ہے۔ تو یارو جب نبی کا دشمن کہیں کھڑا جائے اثر نہیں جاتا، تو جب نبی کا یار کہیں ڈیرے لگا دے تو شرف کیسے جا سکتا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ تو اگر نبی کا دشمن کہیں جائے تو اثر نہیں جاتا، تو جب نبی کا یار کہیں ڈیرے لگا دے تو پھر شرف کیسے جائے گا؟ تو پھر ملتان میں ایک ولی آیا تو ملتان شریف، تونسے میں آیا تو تونسا شریف، گورڈے میں آیا تو گورڈا شریف۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، پھر میں نے جب ایک جگہ دلیل دی تو مجمع میں ایک بندہ کہنے لگا حضرت بڑا مزہ آیا، لیکن ایک بات تو یہ بتائیں کہ اب وہ گورڈے میں، ملتان میں ایسے لوگ بھی تو رہتے ہیں جو بد کردار ہیں، پھر بھی جگہ شریف ہوتی ہے۔ میں نے کہا مکے میں بھی تو ابو جہل رہتا تھا، پھر بھی اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اور جب اللہ کسی شہر کو شرف دے دیتا ہے پھر وہ ماڑے نہیں دیکھتا، نظر چنگوں پہ ہی رکھتا ہے۔ پھر اللہ کی نظر میں اچھے نظر آتے ہیں، چنگے نظر آتے ہیں، پھر ماڑے نظر نہیں آتے۔ تو اگر یہ پاک گیٹ میں موسیٰ پاک شہید آ جائیں، کوئی شرابی کبابی گیٹ سے گزرے تب بھی پاک گیٹ ہے، کیونکہ میرا یار یہاں سے گزرے، ہم تو یار کو دیکھتے ہیں، کسی اور کو دیکھتے ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی، اگر چشتی ہوتے آپ لوگ تو آپ کو پتہ ہوتا قبلہ عالم کون ہے۔ اب یہ خواجہ نور محمد مہاروی کو مرشد نے کہا مہار شریف چلے جائیں۔ حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ مہار شریف پہنچے تو وہاں ایک مولانا صاحب تھے جن کا نام تھا ضیاء الدین۔ اب وہ وہاں پہ ان کا بڑا بول بالا تھا، لوگ ان سے جاتے دم کرنے کے لیے، تویز لینے کے لیے۔ اس کو بڑی پرابلم ہوئی کہ یہ اللہ کا بندہ کہاں سے آ گیا، سارے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، جیسے اللہ کے بندوں سے کئی لوگ ویسے ہی بغض رکھ لیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، نہ کوئی لینا نہ دینا۔ اب جناب بغض رکھ لیا، اب مولانا ضیاء الدین روزانہ آپ کے خلاف باتیں کرے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مولوی ضیاء الدین کو نا جانا پڑ گیا حج کے لیے، بحری جہاز میں اس نے جانا تھا۔ دل نے کہا چلو یار چھوڑو پرے، میرا پیر کہیں کہیں دتا ہے وینے قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کل ون کیا دے سہیں ویندے پائیں تے دعا کرو چا کوئی گال کہنی ہم سائیں دے حقوق دن خیر ہے۔ اب یہ جب وہاں پر پہنچے نا تو قبلہ عالم نے فرمایا اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہمیں آواز دے لینا، ہمیں آواز دے لینا۔ مولوی صاحب نے کہا اے دے ہوں تسا ہوں دے دوال اتھاؤں دے ہیں جی۔ اب وہ چلے گئے، جب گئے نا جناب بحری جہاز میں سمندر میں درمیان میں، تو وہ جو جہاز تھا وہ گھمن گیری میں پھنس گیا۔ بڑی دعائیں کی، جب دیکھا کہ جہاز نہیں بچتا فوراً یاد آیا چلو یار چیک تک کروں قبلہ عالم کو آواز مار کے دیکھوں۔ اے جلے جن چمڑ دن وال سارے بھج دن نا بھئی آؤ سی والے بالک جن چمڑ کے دام تک کرو چاہ اوے مخالفت۔ توجہ ہے کہ کہنا، تو جب کہتے ہیں اے قبلہ عالم مدد کن، ابھی اس نے یہ امداد کے لیے پکارا تھا، قبلہ عالم بنفس نفیس تشریف لائے، فرمانے لگے مولانا پریشان نہیں ہونا، نہیں ڈوبتا تمہارا جہاز، تم جاؤ گے حج بھی تمہارا مقبول ہوگا۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ جب جہاز آیا نا سیدھی لائن پہ تو مولوی صاحب آ گئے الٹی لائن پہ، کہنے لگے لگتا ہے یہ بھی جہاز میں ہوں اور ساتھ والے کمرے میں نہ ہوں، کہیں میں نے آواز دی ہے سن کے آ گئے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ساتھ والے کمرے میں نہ ہوں۔ اب جناب والا خیر ڈھونڈتے رہے مگر قبلہ عالم نظر نہ آئے۔ اب آپ کو سویرے کسی کے بچے کے دماغ میں یہ بات آئے اس نے آواز دی اور قبلہ عالم کو کیسے پتہ چل گیا، وہ تو مہار شریف تھے۔ تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جب بندہ کثرت سے ذکر اور نوافل پڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں دیکھتے میں دیکھتا ہوں۔
میں ان کے کان بن جاتا ہوں، وہ نہیں سنتے میں سنتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، وہ نہیں بولتے میں بولتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں پکڑتے میں پکڑتا ہوں۔ اگر کسی ملا کو کرامات اولیاء نہیں آتی تو یہ اتنا تو سمجھ لے کہ جب اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، رال قریب والبعید، اس کے نزدیک والے تو نزدیک ہیں، دور والوں کو بھی اس کے قریب کر دیتا ہوں۔ تو اس زبان سے جو آوازیں دور تک جاتی ہے، جب ان کو کوئی بلائے گا تو کان وہ فرماتے ہیں میں بن جاتا ہوں، پھر آواز بھی پہنچا دیتا ہے۔ اس کے سننے میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضور والا اب وہ جناب پہنچ گئے جدہ، اور جدہ شریف پہنچنے کے بعد پہنچے، مغرب کی نماز کا وقت تھا، اذانیں ہو رہی تھی، بیت اللہ شریف پہنچے اور نماز جب پڑھی نا، مغرب کی سلام پھیرا تو ایک بندہ چھوڑ کے سامنے قبلہ عالم بیٹھے تھے، ادھر سلام پھیرا تو قبلہ عالم اٹھ کے چلے گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب جو بندہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا مولوی صاحب اس کے کان میں کہتے ہیں یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ کوئی ہندی عالم ہے، 25 سال ہو گئے میں روز دیکھتا ہوں کہ مغرب کی نماز یہیں پڑھتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ 25 سال ہو گئے مغرب کی نماز یہیں ادا کرتے ہیں۔ تھوڑے دماغ کے اندر فطور جو تھا دور ہو گیا کہ یہ اللہ کے ولیوں کو اللہ طاقت دیتا ہے، وہ یہاں بھی نظر آتے ہیں وہاں بھی نظر آتے ہیں، مگر جو اس مقام پر ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں، جو کہتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھیں، کل کو سویرے کو اٹھے وہ کہے جی میں بھی ہی مقام دے، میں تو مکے وہیں کے مدینے نماز پڑھتا، ایسا نہیں ہے۔ جو ہوتے ہیں بھی کا بات غم کی کین سنن کی نہ، جو بولے ہے وہ جانے نہ، جو جانے ہے وہ بولے نہ۔ یہ زبان بولتی ہے سنتی نہیں ہے، کان سنتے ہیں بولتے نہیں۔ یہی ہے ولایت، جس کے پاس ہوتی ہے وہ کہتا نہیں، جو کہتا ہے اس کے پاس ہوتی نہیں۔ یہ ولایت کا اصول ہے۔ تو اب جناب والا کہا جی اتنا عرصہ ہو گیا یہاں میں دیکھ رہا ہوں، اب یہاں آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ بس طبیعت درست ہو گئی، مینا گئے نظر آئے، عرفات گئے نظر آئے، مزدلفہ گئے نظر آئے، جہاں جہاں جاتے تھے قبلہ عالم کا دیدار ہوتا تھا، حتیٰ کہ وہ جب مدینہ شریف پہنچے وہاں بھی زیارت نصیب ہوئی۔ اب مدینہ شریف کے اندر جب محبوب علیہ السلام کے حجرہ منورہ مقدسہ مطہرہ کے دروازے کو لاک نہیں لگا تھا، اس وقت تک لوگ اب کی قبر انور تک جا سکتے تھے، لیکن ایک اصول یہ تھا کہ اگر وہاں پہ کوئی ٹھہر جاتا تو خدام اس کو نکال کے اس کا سر قلم کر دیتے یا غیبی فرشتے اس کو قتل کر دیتے تھے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں بمائے ازواج مطہرات کے زندہ و جاوید ہیں، کسی غیر محرم کو وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں نے آسان کر کے سمجھایا ہے آپ کو۔ تو اب تو خیر بیر سے حاضری ہوتی اندر کوئی جا نہیں سکتا، اور یہ مولوی ضیاء الدین، اب یہ مولوی ضیاء الدین اندر بیٹھے نا، آنکھیں بند کی تو آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، دروازہ بند ہو گیا۔ اب یہ عالم تھا، اس کو پتہ تھا کہ غیبی فرشتے قتل کر دیتے ہیں یا خادمی قتل کر دیتے کہ تو بیٹھا کیسے تھا۔ اب یہ بیٹھا بڑا پریشان ہے، کہتے رات کا پچھلا وقت ہوا تو ایک نسوانی آواز سے میں نے یہ سنی، کوئی کہہ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے نہیں، ایک غیر محرم ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، فرشتوں کو کہیے اس کا کام تمام کر دیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، ہم اس کا کام تمام نہیں کرواتے، کیونکہ قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی نے اس کی پارت دی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے کوئی ڈائریکٹ نہیں پہنچتا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا چونکہ قبلہ عالم نے اس کے بارے میں کہا ہے، اس کی پارت دی ہے، کہتے ہیں بس یہ میں نے سننا تھا، میرے تو طبق روشن ہو گئے۔ پھر میں نے کسی اور شہر کا سفر نہیں کیا، سیدھا آیا حضرت قبلہ عالم کے قدمین میں نے کہا حضور والا قدم بوسی کا موقع دیجیے۔ آپ نے فرمایا ارے کیا ہوا؟ حضرت یا تو آپ کو کوئی نہ سمجھے تو تابع سب کچھ دیکھ کے آیا ہوں۔ تو کہا میری جان بخشی بھی حضور آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اللہ کے ولیوں کے ہم ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیتے ہیں؟ حجر اسود کو محبوب کا ہاتھ لگا نہیں جلا۔ بات تصوف کی، اللہ کرے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، اللہ سے میری دعا ہے آپ کو سمجھ آ جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اس کے دیکھنے والے کو دیکھا، اس پر جہنم کی آگ حرام۔ جس نے مجھے چھوا، میرے چھونے والے کو چھوا، اس کے چھونے والے کو چھوا، اس پر آگ نار تمسک نہیں کر سکے گی، جلا نہیں سکے گی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا اس سلسلے میں بیعت ہوں جس کا شجرہ کٹا ہوا نہ ہو، یعنی جس کے تم مرید ہو وہ اس کا پیر بھی ہو، اس کا پیر بھی ہو، اس کا پیر بھی ہو، شجرہ کٹا ہوا نہ ہو درمیان میں، یعنی کہ یہ نہیں کہ پیر سے فوت ہو گئے کسی نے پکڑ کے کسی کو بٹھا دیا تو خلیفہ ہے، تو سجادہ نشین، ایسا نہیں۔ خلافت جس کو ملی ہوئی ہو تو خلافت شجرہ کٹا ہوا نہ ہو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے۔
اب روحانی طور پہ کیا وجہ ہے؟ محبوب نے فرمایا لغت ختم ہو جاتی ہے، یاد رکھیں، محبوب نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اس کے دیکھنے والے کو دیکھا، اس پر جہنم کی آگ حرام، جس نے مجھے چھوا، میرے چھونے والے کو چھوا، پھر اسی طرح اس پر بھی جہنم کی آگ حرام۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، حجر اسود پر آگ اثر نہیں کرتی، محبوب کے ہاتھ لگے۔ اب حضرت مولا کائنات حضرت علی کو محبوب نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آپ نے اب حضرت مولا علی نے آگے جو سلسلے کی اجازت دی، ایک سلسلہ چلا حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ایک سلسلہ چلا آپ کے اولاد سے، حضرت امام حسین پاک سے، حضرت امام زین العابدین سے، حضرت امام باقر سے، حضرت امام جعفر صادق سے، حضرت امام موسیٰ کاظم سے، امام علی موسیٰ رضا سے۔ یہ ہمارا والا سلسلہ وہی ہے جس شجرہ طریقت قادریہ میں ہم بیعت لیتے ہیں یا ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں یا ہیں، یہ وہی ہے جو اہل بیت نبوت سے ہے۔ تو ایک حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ تو اب کہا کہ جس نے مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ اب لغتیں ختم ہو گئیں، پر ہاتھ ملانے والا اور دیکھنے والا اثر قیامت تک چلے گا۔ کیوں؟ میں کہوں گا جناب آپ کا کیا نام ہے جی؟ فلاں۔ کتنے بچے ہیں؟ اتنے۔ ان کے کتنے بچے ہیں؟ اتنے۔ یہ جی میرا ابا ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میرا پردادا ہے، اس کے آگے ختم۔ یہ جی میرا بیٹا ہے، یہ میرا پوتا ہے، یہ پڑپوتا ہے، اس کے آگے ختم۔ لیکن نسل چل رہی ہے۔ تو کہا یہ میرے صحابی، یہ تابعی، یہ تبع تابعین، آگے الفاظ ختم ہو گئے، مگر قیامت تک نسل چل رہی ہے۔ اس کو شجرہ طیبہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اولاد آدم تک تمہارا نسب ٹھیک ہے تو جناب والا طریقت کے اندر بھی جب آپ یا ہم کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، قیامت تک اثر بھی وہی ہے، کیونکہ محبوب نے فرمایا میں نے میرے دیکھنے والے، اس کے دیکھنے والے، ہم جن کے ہاتھوں پہ بیعتوں دیکھیں ان کا شجرہ تو ٹھیک ہے نا، وہ ان کو جس سے خلافت ملی، ان کو ان کے مرشد سے یہاں جاتے جاتے خاندان نبوت سے لے کر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا اگر شجرہ جڑا ہوا ہے، چین کے ساتھ چین جڑی ہوئی ہے، تو پھر حکم وہی ہوگا کہ جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اس کے دیکھنے والے کو دیکھا۔ کوئی توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ یہ اثر اسی طرح ملتا ہے، یار پتھر پہ یار کے ہاتھ آ جائیں۔ اور پھر ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نا دیکھتا کہ بغداد کے اندر، آپ کو پتہ ہے شیخ سعدی کون ہے؟ یہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی ہیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ تو کہتے ہیں میں دیکھتا بغداد کے اندر نا بڑے بڑے اولیاء کاملین تھے، لوگ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے، وہ کہتے تقویٰ، طہارت اور چھوٹوں سے شفقت کرے، بڑوں کا لحاظ کرے، حیا کرے، وہ بیعت لیا کرتے۔ میں سوچا کرتا تھا کہ یار یہ بیعت ہونا کوئی ضروری تو نہیں ہے، کیا ضرورت ہے؟ کہتے میں چھوٹا سا تھا مگر سوچتا تھا، لیکن مجھے بات کب سمجھ آئی؟ جب ایک دن میں اپنے ابا جی کے ساتھ ایک میلے میں گیا، تو میرے ابا جی نے کہا کہ بیٹا میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اگر تیرا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر یہ رش گم ہو جائے گا، اور جب گم ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے پریشانی ہو۔ اب ہوا یہ، کہتے رش میں نا میرا ہاتھ چھوٹ گیا۔ جیسے میرا ہاتھ چھوٹا، شام تک میں بھی روتا رہا، میرے ابا جی بھی روتے رہے، ہاتھ چھوٹ گیا، ملتا نہیں۔ کہتے ہاتھ تو چھوٹا مگر مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم اللہ کے ولیوں کا ہاتھ اس لیے پکڑتے ہیں کہ جب ہم ہاتھ پکڑے رکھیں گے، کوئی یہ فتنہ، کوئی وہ فتنہ، کوئی جہلم کا فتنہ، کوئی غامدی کا فتنہ، کوئی کسی کا فتنہ، ہم اس فتنے سے بچے رہیں گے، کیونکہ ہم نے جس کا ہاتھ پکڑا ہے ہمارا عقیدہ بھی وہی ہوگا، ہمارا نظریہ بھی وہی ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی فتنوں سے بچنے کے لیے ہم اللہ کے ولیوں کے دامن میں جاتے ہیں تاکہ ہم در بدر نہ پھریں۔ مجھے یہ بتائیں جس کے 100 در ہوں وہ اچھا یا جس کا 1 در ہو وہ اچھا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو پھر ہم جس در پہ کوئی سر نہ جھکے اسے در نہیں کہتے، جو سر در پہ جھکے اسے سر نہیں کہتے۔ سر وہی ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت میں جھک جائے اور جو اللہ کے محبوب ہیں ان کو محبوب مانے، اور جو سچائی ہے تمام صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے محبت رکھے، تو پھر اس کا سینہ مدینہ بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سرکار کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔